کہا جاتا ہے۔ یہ قرآن مجید جو کتابی شکل میں اس وقت ہمارے پاس موجود ہے، اس قرآن مجید کے 30 سپارے ہیں، جن میں سے 86 صورتیں مکی ہیں اور 28 صورتیں مدنی۔ کل صورتیں قرآن مجید کی 114 صورتیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے جو قرآن مجید میں صورتیں نازل فرمائی، مدینے میں جانے کے بعد وہ مدنی 28 صورتیں ہیں۔ ان صورتوں میں سے ایک صورت بقرہ ہے۔ اب یہ صورت بقرہ جو تقریباً 28 سپاروں میں ہے، پہلا سپارہ، دوسرا اور تیسرے سپارے کا نصف، یہ صورت بقرہ شروع سے شروع ہوتی ہے۔ پہلے سپارے سے شروع ہو کے دوسرا سپارہ مکمل، پہلا سپارہ مکمل اور تیسرا سپارہ نصف، ساری صورتوں میں سے یہ صورت لمبی ہے۔ جتنی صورتیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی، تمام صورتوں میں سے لمبی صورت بقرہ ہے۔ یہ صورت بقرہ ساری صورتوں سے لمبی، مکی صورتوں سے بھی لمبی ہے اور مدنی صورتوں سے بھی لمبی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر تقریباً تمام مسائل کو بیان کیا ہے۔ اس صورت کے اندر عقیدے کا بھی ذکر ہے، اس صورت کے اندر اعمال کا بھی ذکر ہے، اس صورت کے اندر احکام کا بھی ذکر ہے، اس صورت کے اندر نواہی کا بھی ذکر ہے، اور اس صورت کے اندر قیامت اور تذکیر بما آلاء اللہ، تذکیر بما بعد الموت، گویا کہ جتنے مضامین قرآن مجید کے اندر موجود ہیں وہ سارے کے سارے مضمون اس صورت کے اندر بیان ہوئے ہیں۔ حضرت شاہ اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ سارے قرآن مجید کا خلاصہ صورت بقرہ میں ہے۔ اگر کوئی شخص اس صورت کو پوری کوشش و توجہ کے ساتھ، پورے غور و غوص کے ساتھ، سوچ و بچار کے ساتھ، سوچ سمجھ کے اس صورت کو پڑھ لے گا اور اس کو سمجھ لے گا اور اس صورت پہ وہ عمل کرنے والا ہو جائے گا، گویا کہ اس نے سارے قرآن مجید پہ عمل کر لیا ہے۔ کیونکہ سارے قرآن مجید میں جتنے مسائل کا ذکر ہے، سارے مسئلوں کا خلاصہ اللہ نے اس صورت بقرہ کے اندر بیان فرما دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اور احادیث کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے 10 سال کے اندر اس صورت بقرہ کو سیکھا ہے۔ سکھانے والے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور جس جگہ پہ یہ سیکھا جا رہا ہے وہ جگہ جو ہے مدینہ طیبہ ہے، مسجد نبوی ہے۔ سیکھنے والے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سکھانے والے استاد دو جہانوں کے سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ سیکھنے والے خلیفہ دوم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور جس جگہ پہ یہ کتاب سیکھی جا رہی ہے، یہ سورت سیکھی اور سکھائی جا رہی ہے، وہ جگہ مدینہ طیبہ ہے، جو ساری جگہوں سے افضل جگہ ہے، بہترین شہر ہے، مدینہ الرسول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے، برکتوں والا شہر ہے، رحمتوں والا شہر ہے۔ اس شہر کے اندر اس صورت کو سیدنا عمر فاروق سیکھ رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے ہیں، اور زمانہ بھی بہترین زمانہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین زمانہ میرا ہے، پھر اس کے قریب والا زمانہ، پھر اس کے قریب والا زمانہ، پھر اس کے قریب والا زمانہ۔ جو زمانہ میرے زمانے سے دور ہوتا چلا جائے گا، ویسے ویسے خیر و برکتیں کم ہوتی چلی جائیں گی۔ سب سے بہترین زمانہ کس کا ہے؟ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کائنات، رحمت للعالمین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں موجود تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین حقہ کی دعوت و تبلیغ دے رہے تھے۔ اللہ کا قرآن آسمان سے نازل ہو رہا تھا۔ فرمایا کہ سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے،
خیر و برکت کا زمانہ ہے، رحمتوں کا زمانہ ہے۔ اللہ کے نزدیک، ساری کائنات کے نزدیک سب سے بہترین فضیلت اور برکتوں رحمتوں والا زمانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، جب حضور دنیا میں موجود تھے۔ تو اس وقت یہ صورت سیدنا عمر فاروق نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 سال میں سیکھی۔ سیکھنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک ایک آیت کریمہ کو سیکھتے تھے اور پھر اس پہ عمل کرتے تھے، کیونکہ اللہ کے قرآن میں اس صورت میں جو ساری صورت کا خلاصہ ہے، اس کے اندر عقیدے کا ذکر بھی ہے، عمل کا ذکر بھی ہے۔ عقیدے کے اندر ہر اس غلط عقیدے والے کی تردید موجود ہے کہ جو اس زمانے کے غلط عقیدے والے لوگ موجود تھے۔ ان میں کون تھے؟ مشرکین مکہ، جو بتوں کی پوجا کرتے تھے، جو ایک الہ کے علاوہ کئی غیر الہوں کو مانتے تھے، جن کے نزدیک 360 بت جو تھے وہ الہ تھے۔ وہ ان کو حاجت روا، مشکل کشا سمجھتے تھے اور ان سے اپنی حاجتیں مانگتے تھے۔ تو مشرکین مکہ کے عقیدے کا رد بھی اس صورت کے اندر موجود ہے، اور سب سے زیادہ جو اس صورت کے اندر رد موجود ہے وہ یہود و نصارہ کا ہے۔ اس زمانے میں بنی اسرائیل، یہود و نصارہ، جو اپنے آپ کو اہل کتاب کہتے تھے، ان کا یہ عقیدہ تھا کہ ہم اللہ کے نبیوں کی اولاد میں سے ہیں، اور وہ اعلان کر کے کہا کرتے تھے نحن ابناء اللہ و احبہ، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ ان کا یہ بھی دعویٰ تھا لن يدخل الجنۃ الا من کان ہودا او نصارا، وہ کہتے تھے کہ جنت میں صرف یہود و نصارہ جائیں گے، اس کے علاوہ جنت میں کوئی شخص بھی نہیں جائے گا۔ پھر ان کا یہ بھی عقیدہ تھا لن تمسنا النار الا ایام معدودہ، اگر کوئی آگ ہمیں لگی بھی، جہنم میں ہمیں بھیجا بھی گیا، تو چند دنوں کے لیے جو ہم نے اس کی بچھڑے کی پوجا کی تھی، چند دنوں کے لیے وہ ہمیں تھوڑی سی سزا دی جائے گی، اس سزا کے بعد پھر ہمیشہ ہمیشہ ہمیں جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ یہ ان کا عقیدہ تھا۔ اللہ رب العزت نے ان کے اس عقیدے کی تردید فرمائی اور فرمایا کہ تمہاری جو غلطیاں ہیں یہ معمولی نہیں، تم تو بے حد قسم کے شرارتی انسان ہو۔ تم نے اللہ کے نبیوں کو قتل کیا ہے، اللہ کے نبیوں کی مخالفت کی ہے، اللہ کے نبیوں کو خدا کا بیٹا کہا ہے، اللہ کے نبیوں کو خدا کے ساتھ تم نے شریک کیا ہے، اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب تورات و انجیل کے اندر تم نے رد و بدل کی ہے، اس کے اندر کمی بیشی کی ہے، اس کے مسائل کو تم نے بدلا ہے اور تم نے مسئلے کو جو ہے چھپایا ہے۔ فرمایا کہ یہ تمہاری خرابیاں ہیں۔ اللہ نے ان کی ساری خرابیوں کا ذکر پہلے سپارے کے اندر بیان فرما کے شریعت حقہ اسلام کو ان لوگوں کے سامنے واضح لفظوں میں بیان فرما کے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو جو تم ایمان میں داخل ہو چکے ہو، تم اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ اور اسلام کے اندر تم کسی قسم کی کمی بیشی نہ کرو۔ تو اللہ رب العزت نے پہلے سپارے کے اندر یہودیوں کی خرابیوں کا ذکر فرمایا، اور سب سے بڑا جو ان کا دعویٰ تھا یہ تھا کہ ہم ملت ابراہیمی پہ ہیں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہمارے جد امجد ہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت تھی، آپ جس قرآن مجید کو بیان فرما رہے تھے، اس قرآن مجید میں بھی یہی بات موجود تھی کہ یہ نبی ملت ابراہیمی پہ ہے، یہ مذہب جو ہے مذہب اسلام یہ ملت ابراہیمی پہ ہے، اور یہ امت محمدیہ جو ہے یہ امت مسلمہ ہے، اور یہ امت مسلمہ بھی امت ابراہیمی پہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہود و نصارہ کی تردید فرمائی کہ تمہارا صرف زبانی دعویٰ ہے، حقیقت میں تم ملت ابراہیم پہ نہیں ہو، بلکہ تم نے ملت ابراہیمی کو چھوڑ دیا ہے۔ ملت ابراہیمی پہ اگر تم نے آنا ہے تو تم مذہب اسلام کو اختیار کر لو، اور اس نبی کی نبوت اور رسالت کو مان کے، اس کا کلمہ پڑھ کے
اس کی لائی ہوئی شریعت پہ تم عمل کرنا شروع کر دو تو پھر تم ملت ابراہیمی پہ ہو جاؤ گے، کیونکہ تمہاری کتابوں میں بھی اور تمہارے نبیوں کی بشارتیں بھی، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی اس نبی کے بارے میں تھی جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرت ابراہیم نے اس کے لیے دعا کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی بشارت دی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی پیشن گوئی دی۔ تمہاری تورات اور انجیل میں جو پہلی آسمانی کتابیں ہیں ان کے اندر صاف لکھا ہوا ہے کہ سب سے آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں پیدا ہوں گے، بنی اسماعیل میں سے ہوں گے، اور وہ اپنی نبوت اور رسالت کا دعویٰ کریں گے۔ اس کا نام محمد احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا۔ جس وقت وہ دعویٰ کریں تو تم اس کی بات کو مان لینا، لیکن تم نے اس کی بات کو نہ مانا اور نہ تم اس پہ ایمان لائے، اس لیے تم اس پہ ایمان نہ لانے کی وجہ سے بے شک تم اہل کتاب بھی ہو، اہل علم بھی ہو، اور تم یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے بھی ہو، تم اسماعیل علیہ السلام کو بھی ماننے والے ہو، اسحاق کو بھی ماننے والے ہو، سارے نبیوں کی اولاد میں سے ہوتے ہوئے اس نبی کے انکار کی وجہ سے تم کافر ہو چکے ہو۔ اس لیے اگر تم اس نبی پہ ایمان نہیں لاؤ گے تو تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو جاؤ گے۔ اللہ رب العزت نے پہلے سپارے میں بڑی تشریح کے ساتھ اسی مسئلے کو بیان کیا۔ ان آیات میں جو میں نے اس وقت آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی ہیں، اللہ رب العزت نے سب سے پہلے جو مسئلہ بیان فرمایا وہ مسئلہ یہ تھا کہ تم اللہ سے محبت کرو اور اس کے رسول سے محبت کرو۔ ایمان والے کے سینے میں اللہ کی محبت ہونی چاہیے یا اللہ کے بھیجے ہوئے رسول کی محبت ہونی چاہیے، اس کے علاوہ کسی کی محبت دل میں نہ ہو۔ اگر کسی کی محبت بھی ہو تو اللہ اور اس کے رسول سے محبت جو جس کی بھی ہوگی کم محبت ہونی چاہیے۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ آ جائے، اس کے مقابلے میں کوئی اور چیز آ جائے، فرمایا کہ ان چیزوں کو سب کو چھوڑ دو، کتنی ہی پیاری چیز کیوں نہ ہو، لیکن اللہ کی جو محبت ہے اس میں کمی نہ آئے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں کسی چیز کی کمی نہ آئے۔ ایک تو مسئلہ اللہ نے پہلی آیات میں یہ بیان فرمایا تھا، اور دوسرا مسئلہ یہ بیان فرمایا کہ مسئلے کو چھپانا یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ ایک آدمی صحیح مسئلے کو چھپا لیتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ مسئلہ صحیح ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس مسئلے کو وہ چھپا لے، یا وہ یہ سمجھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، رحمت کائنات ہیں، شفیع المذنبین ہیں، خاتم النبیین ہیں، امام الانبیاء ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ساری کائنات سے افضل ہے۔ اگر وہ اس مسئلے کو چھپائے تو اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی سچے مسئلے کو چھپائے گا، چاہے وہ سچا مسئلہ توحید کے بارے میں ہو، چاہے وہ سچا مسئلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں ہو، چاہے وہ سچا مسئلہ اللہ کے قرآن کے بارے میں ہو، چاہے وہ حدیث کے بارے میں ہو، چاہے اس مسئلے کا تعلق عقیدے سے ہو یا عمل سے ہو، اگر کوئی شخص سچے مسئلے کو چھپائے گا، فرمایا اس کے اوپر اللہ کی لعنت برسے گی، اور اس کے فرشتوں کی لعنت برسے گی، اور اس کے نبی اور نیک لوگوں کی لعنت اس پہ برسے گی، حتیٰ کہ کافروں کی لعنت اس پہ برسے گی، اور تمام چرند پرند کی لعنت اس کے اوپر برسے گی۔ لکھا ہے کتابوں میں کہ کیوں لعنت برسے گی؟ لعنت اس لیے برسے گی کہ اللہ نے ایک مسئلے کو صاف ستھرا اپنے قرآن مجید میں بیان کر دیا، اور اس مسئلے کی وضاحت دو جہانوں کے سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے بیان کر دی۔ اب اگر مخلوق میں سے کوئی انسان اس مسئلے کو چھپائے گا یا وہ اس کو جھوٹ کے ساتھ ملائے گا تو اللہ رب العزت اس پہ لعنت بھیجیں گے اور یہ کہیں گے کہ تجھے حیا نہیں آتی، تو میری مخلوق میں سے ایک فرد ہونے کے باوجود تو میری بتلائی ہوئی بات کو چھپائے ہوئے ہے، اور میرے نبی پہ جو بات اتری ہے، میرے نبی نے جس بات کی وضاحت فرمائی ہے، میرے نبی نے جس بات کے لیے پتھر کھائے ہیں،
میرے نبی نے جس بات کے لیے تکالیفیں اٹھائی ہیں آج تو اس بات کو چھپائے ہوئے ہے، اس لیے اللہ کی لعنت اس شخص پہ برسے گی اور فرشتوں کی ہوگی۔ جس سے اللہ ناراض ہو جائے تو فرشتے یقینی سے ناراض ہو جائیں گے، اور اللہ کے نبی اور ولی وہ اس لیے اس شخص پہ لعنت بھیجیں گے کہ وہ کہیں گے کہ حق کے لیے ہم نے بڑی کوششیں کی، 23 سال تک ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین کو خالص کر کے لوگوں کے سامنے بیان کرنے کے لیے 23 سال تکلیفیں اٹھائی، 13 سال مکے میں تکلیفیں اٹھائی اور 10 سال کے اندر 48 جنگیں لڑی، 24 جنگوں میں ہمارے نبی خود گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے ہیں، آپ کے چہرے مبارک پہ کھود کے کھڑی آئی ہے، آپ کا خون مبارک زمین پہ گرا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ دین کے لیے شہید ہوئے ہیں، اہل بیت شہید ہوئے ہیں، سیدنا امام حسین شہید ہوئے ہیں، کتنی شہادتیں، کتنی جانیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں دین کے لیے قربان ہو چکی ہیں۔ تو اس لیے وہ اللہ کے نیک بندے بھی اس شخص پہ لعنت بھیجیں گے جو اللہ کے دین کو چھپائے گا، اس لیے بھیجیں گے کہ ہم نے جان دی ہے دین کے لیے اور آج تم دین کو چھپائے ہوئے ہو، اس لیے ان کی لعنتیں اس شخص پہ برسیں گی۔ اور کافر اس لیے لعنت بھیجے گا، کافر یہ کہے گا کہ اگر دین کی بات صاف صاف پیش کر دی جاتی تو آج ہم جہنم کی طرف نہ جاتے، دین ہمارے پاس صاف ستھرا پہنچ جاتا، ہو سکتا ہے ہم اس دین کو قبول کر کے جہنم سے بچ جاتے، اس لیے دین صاف ستھرا ہمارے سامنے بیان نہیں ہوا، ہم دین کو سمجھ نہیں سکے، اس لیے کافر بھی ان کے اوپر لعنت بھیجیں گے۔ لکھا ہے کتابوں میں کہ زمین کی تمام چیزیں اس شخص پہ لعنت بھیجیں گی جو دین کے مسئلے کو چھپاتا ہے، اس لیے کہ جب دین کے مسئلے کو چھپا لیا جاتا ہے تو اللہ کی طرف سے کئی قسم کی مصیبتیں آتی ہیں اور کئی قسم کی بلیات آتی ہیں، آسمان سے بارشیں بند ہو جاتی ہیں، زمین سے غلہ اگنا بند ہو جاتا ہے، گھروں کے اندر برکتیں ختم ہو جاتی ہیں، ہر طرف سے پریشانی اترنا شروع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے زمین کا ہر چیز جو ہے اس کو پریشانی لائق ہو جاتی ہے، اس لیے وہ ساری چیزیں اس شخص کے اوپر لعنت بھیجتی ہیں۔ یعنی دین کے مسئلے کو چھپانا، اللہ کے قرآن میں یہ فرمایا کہ یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ ان کے اوپر ہر چیز کی لعنت برستی رہتی ہے۔ پھر اللہ نے ان آیتوں میں ایک مسئلے کی وضاحت فرمائی، وہ یہ ہے کہ حلال کھاؤ حرام سے بچو۔ لکھا ہے کتابوں میں کہ عقیدے میں سب سے جو پہلی چیز ہے، سب سے افضل چیز ہے، جو بنیادی چیز ہے، جس کے اوپر عقیدے کا دار و مدار ہے، یہ نہیں کہ عقیدہ صرف اسی کے اندر ہے، لیکن عقیدے میں اعلیٰ جز وہ توحید ہے۔ فرمایا اگر توحید میں ذرہ برابر بھی شک کر لیا یا کسی غیر کو اس میں شریک کر لیا تو وہ شخص مشرک ہو جاتا ہے، اس لیے مشرک کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے، مشرک نجس ہے، اس کے دل کے اندر جو ہے شرک کی نجاست آ چکی ہے، اس کا دل گندا ہو چکا ہے، اس کا اندر جو ہے وہ نجس ہو چکا ہے، اس لیے وہ شخص اس عقیدے کی برائی کی وجہ سے ہمیشہ ہمیشہ وہ جہنم کے اندر جائے گا۔ فرمایا جس طریقے سے عقیدے کے اندر توحید ضروری ہے، لیکن یہ نہ سمجھو کہ توحید کے ساتھ کوئی رسالت ضرورت نہیں، یا قیامت ضروری نہیں، یا عقیدہ صداقت قرآن ضروری نہیں، یا عقیدہ جو فرشتوں کے بارے میں یہ ضروری نہیں، سارے عقیدے ضروری ہیں، عقیدے کی جتنی بنیادیں ہیں ساری ضروری ہیں، لیکن ان میں سے جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہے وہ عقیدہ توحید ہے، کیونکہ ساری کائنات کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، اللہ کے نبی کو بھیجنے والے